10 टिप्स टू क्रश एन इंटरव्यू। हमें ज़िंदगी में किसी न किसी मौका पर नौकरी के लिए इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने कैरियर में तरक्की करना चाहते हैं तो ये आपके कैरियर को शुरू करने के लिए ज़रूरी और वाहिद तरीका है। जॉब इंटरव्यूज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा दबाव का सामना नहीं करना पड़ता, चाहे आपको वो नौकरी ना मिले जिसके लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं। ये सीखने के लिए एक बेहतरीन तजुर्बा साबित हो सकता है। इसलिए हम आपके अगले इंटरव्यू में मदद के लिए 10 बेहतरीन मशवरों की एक फहरिस्त लाए हैं। इन मशवरों को गौर से सुनें और अपने आप को साथी उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर ले जाएं। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, मेक अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन। सबसे पहले ये बहुत अच्छा महसूस करने की तरफ पहला कदम है और दूसरा फर्स्ट इम्प्रेशन काउंट होते हैं। खिदमात हासिल करने वाली कंपनियां आपको हमेशा कहेंगी कि अपनी पसंद की नौकरी के लिए अच्छे कपड़े पहने, और ये सादा सी लाइन बिल्कुल दुरुस्त है। ये लाइन स्टार्टअप की दुनिया में थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, लेकिन जब आपको नौकरी मिल जाती है तो आप टी शर्ट्स और फटी हुई जीन्स पहन सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए कम से कम एक स्मार्ट कैजुअल का इंतखाब करें। अगर आपको किसी कंपनी के ड्रेस कोड के बारे में मालूम नहीं है और आपको उनकी वेबसाइट पर मालूमात नहीं मिल रही हैं, तो इस शख्स से राब्ता करें जिसने आपका इंटरव्यू बुक किया है और इनसे मखसूस ड्रेस कोड के बारे में पूछें। हमेशा साफ सुथरे, प्रोफेशनल और वेल फिटेड ड्रेस पहनें। नंबर 2, व्हाट टू ब्रिंग टू एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या लेकर जाना है। अपने आप को बैग्स के ऊपर बैग से ना झुकाएं, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस लिस्ट की एक कॉपी यकीनी तौर पर साथ लेकर जाएं। कॉन्टैक्टेबल रेफरेंसेस और अपने काम की एक कॉपी। इंटरव्यू लेने वाले के लिए अपने सवालात सफ़ा पर लिखें या नोट पैड पर टाइप करें। इसके लिए अपना मोबाइल इस्तेमाल ना करें। नोट्स बनाने के लिए कागज़ भी हाथ में रखें, क्योंकि अगर आप घबराए हुए हैं तो आप उनका जवाब भूल सकते हैं। अपने साथ कोई चीज़ लाने से गुरेज करें, जैसे शॉपिंग बैग्स या टेक अवे, कॉफ़ी और बबल गम ना चबाएं। और आखिरी लेकिन कम से कम इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका फ़ोन साइलेंट पर हो और इंटरव्यू के दौरान आपकी या उनकी तवज्जो ना हटाएं। नंबर 3, सम क्विक इंटरव्यू डूज एंड सम डोंट्स। आपकी हालत बहुत अहम है। बिल्कुल सीधा बैठना ये जाहिर करने का एक तेज़ तरीका है कि आप इंटरेस्टेड, इंगेज्ड और अलर्ट है। एक अच्छा सुनने वाला होने के साथ साथ एक अच्छा बात करने वाला भी बने। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप पूछे गए सवालों के जवाब दें, ना कि वो जो आपके ख्याल में पूछे जाने थे। मुस्कुराएं, आंखों से राब्ता करें और सलाम करते हुए मजबूत और पुरएतमाद तरीके से हाथ मिलाएं। बैठने से पहले कुर्सी की पेशकश होने तक इंतज़ार करें। ईमानदारी और दुरुस्तगी के साथ मुख्तसर जवाब दें। अपने माजी के ओनर की तौहीन ना करें और ना ही उनकी कंपनी के राज फैलाएं। इससे आप बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। और अपने मौजूदा या साबका ओनर्स के बारे में तौहीन आमेज तबसरे ना करें। नंबर 4, डबल एंड ट्रिपल चेक द डिटेल्स। इंटरव्यू के दिन से पहले लोकेशन और अपने ट्रांसपोर्ट के रास्ते, पार्किंग और ऑफिस पार्क या बिल्डिंग तक रसाई की अच्छी तरह जांच करें कि आया आपको किसी क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है और इसमें कितना वक्त लग सकता है। फ्लोर और ऑफिस नंबर चेक करें और ये भी कि वहां पहुंचने पर सबसे पहले किससे मिलना है। अपना टाइटल चेक करें और अपने इंटरव्यू लेने वाले के नाम को सही तलफ़ुज़ के साथ कैसे अदा करना है। बुनियादी तौर पर बुनियादी बातों को ख़राब ना करें। नंबर 5, यू डोंट हैव टू नो ऑल द आंसर्स बट यू शुड नो द इम्पोर्टेंट वंस। आपको तमाम जवाबात जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अहम जवाबात को जानना चाहिए। बहुत कम ही अच्छे इंटरव्यूज़ होते हैं जो बेहतरीन तैयारी और मौका पर अच्छी सोच का नतीजा होते हैं। आप हमेशा ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका इंटरव्यू लेने वाला क्या पूछ सकता है। कुछ मयारी टॉपिक्स हैं जो आमतौर पर सामने आते हैं। तैयारी का पहला नुक्ता आपकी अपनी कहानी को सीधा करना है। जानें कि आप कैसे जवाब देंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि
آپ نے جابس کے درمیان بریک کیوں لیا؟ آپ نے اپنا آخری رول کیوں چھوڑا؟ اور آپ اس کمپنی میں اس جاب کے لیے اپنے آپ کو ایک اچھے میچ کے طور پر کیوں دیکھتے؟ دوسرا یہ کہ آپ کی انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے، کمپنی جس کے ساتھ آپ انٹرویو کر رہے ہیں اور کسی بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹس کے بارے میں جس پر وہ آپ کی رائے چاہتے ہیں، اس سب کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ پریکٹس ہمیشہ پرفیکٹ نہیں بناتی، لیکن پرفیکشن کے قریب پہنچنے کا یہ واحد یقینی طریقہ ہے۔ تیار رہنا خود کو یقینی بنانے کا باعث بنے گا، اور اعتماد کی یہ سطح نئے اونر کے لیے اہم ہے۔ نمبر 6، آنسر اسسمنٹ کوسچنز لائک اے سٹار۔ ایک سٹار کی طرح تشخیصی سوالوں کے جواب دیں۔ اکثر انٹرویو لینے والے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ ورک پلیس سچویشن سے کیسے نمٹتے ہیں، اور جب آپ جواب دیں تو ایک سٹار میتھڈ استعمال کریں۔ اس میں سچویشن، ٹاسک، ایکشن اور ریزلٹ شامل ہے۔ مختصر طور پر سٹار صورتحال کے سیاق و سباق کو کھول کر ابتدا کریں، پھر حالات کے اندر اپنے کردار یا کام کی وضاحت کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس کے بعد اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ جو اقدامات اٹھائیں گے اور پھر اس کے ساتھ نتیجہ اخذ کریں کہ طریقہ کار کا مطلوبہ نتیجہ یا رزلٹ کیا ہوگا۔ نمبر 7، ہیو یور اون کوسچنز لائن اپ۔ زیادہ تر انٹرویو لینے والے ایک ایسے حصے میں انٹرویو ختم کرتے ہیں جو آپ کو اپنے ممکنہ اونر کے بارے میں سوال پوچھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کارپوریٹ کلچر اور آرگنائزیشنل گولز کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد پر ایک باخبر سوال تیار کریں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف ملازمت میں بلکہ کمپنی میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ تنظیم کے اندر لمبے عرصے تک کے لیے آپ کا مقصد ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 8، ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ۔ سیدھے سادے انٹرویو کے دن گئے، اب ہو سکتا ہے کہ آپ اسکائپ یا زوم پر کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو لینے والے کے پینل کا سامنا ہو، یا آپ انٹرویو دینے والوں کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اکثر آپ کو کسی قسم کی سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ یا کام کی قابلیت کا جائزہ لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ آپ کے آنے سے پہلے یا بعد میں آن لائن ہو سکتا ہے، یا یہ انٹرویو لینے والوں کے دفتر میں سائٹ پر کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو وقت سے پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ آپ کس قسم کے انٹرویو میں قدم رکھ رہے ہیں۔ جب آپ اپنے انٹرویو کی تصدیق کر رہے ہوں تو آپ اس قسم کی تفصیل بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ کہ انٹرویو کے لیے بہترین تیاری کیسے کی جائے۔ اگر گھر یا فون پر انٹرویو لیا جا رہا ہو تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ انٹرویو کے لیے ایک پرسکون اور صاف ستھری جگہ ہو۔ ایک نوٹ پیڈ اور پین تیار رکھیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر میں موجود ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا۔ ایک ٹرائل کریں، اپنی تمام ٹیکنالوجی کو چلائیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سب کچھ ورکنگ آرڈر میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے ساؤنڈ اور ویڈیو فنکشنز کو کیسے آن کرنا ہے۔ بعض اوقات انٹرویو پینل ایک ہی وقت میں امیدواروں کے گروپ کو ہینڈل کرتا ہے۔ یہ آپ کی صلاحیتوں کو ایک گروپ کے درمیان نمایاں طور پر ظاہر کرتا ہے، بلکہ ایک اچھے لسنر اور ٹیم پلیئر کے طور پر بھی۔ اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ دوسرے امیدواروں کے لیے اپنی رسپیکٹ اور پازیٹیوٹی کو یقینی طور پر ظاہر کریں۔ نمبر 9، گیٹ دا انسائڈ اسکوپ آن دا کمپنی بائی آسکنگ این انسائڈر۔ کسی انسائڈر سے پوچھ کر کمپنی کے اندر کی معلومات حاصل کریں۔ شاید آپ کے ہائی اسکول کی کوئی فیلو اس کمپنی میں کام کرتی ہو جس کے لیے آپ انٹرویو کر رہے ہیں۔ جس کسی سے بھی آپ تنظیم کے بارے میں کچھ اندرونی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس سے رابطہ کریں۔ اس سے آپ کو وہ معلومات مل سکتی ہیں جو خود کو کمپنی کی ثقافت کے ساتھ ایک بہترین جوڑ کے طور پر پیش کرنے کے لیے درکار ہے۔ آنے والے پروجیکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، یا اس سمت میں تبدیلی کے بارے میں جس کے لیے آپ بہترین ہو سکتے ہیں۔ نمبر 10، ریپنگ اپ این انٹرویو۔ انٹرویو کے اختتام پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یہ جاب چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ مثبت طور پر گزرا ہے تو اب انٹرویو کے اگلے مرحلے کے بارے میں پوچھنے کا وقت ہے، اور جب وہ کوئی حتمی فیصلہ کرنے کی توقع کر رہے ہوں تو کچھ صورتوں میں اگر آپ کو پر یقین ہے تو آگے بڑھیں اور جاب قبول کریں، لیکن اگر آپ کو کچھ وقت درکار ہے تو دباؤ محسوس نہ کریں اور کچھ وقت مانگیں۔
ان کی پیشکش پر غور کریں اور ایک واضح ٹائم فریم بنائیں جس کے ذریعے آپ جواب دیں گے۔ عام طور پر 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ انٹرویو لینے والے کو اس موقع پر غور کرنے اور ان کے وقت کے لیے شکریہ ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ہم آج کا لیکچر ختم کر رہے ہیں۔ GRY کلکرز، آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ انٹرویو اچھا رہا ہے؟ انٹرویو کے بہترین طریقوں میں سے آپ کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ اور کسی عہدے کے لیے انٹرویو کے دوران آپ کے ساتھ سب سے بڑی چیز کیا واقع ہوئی؟ اپنے جواب کمنٹس میں بتائیں۔ اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے یہ رہا آپ کا بونس۔ ہاؤ ٹو نو اف این انٹرویو گوز ویل۔ یہ کیسے جانیں کہ آیا انٹرویو اچھا رہا ہے؟ اگر انٹرویو اچھا جا رہا ہے اور انٹرویو لینے والا آپ کے بارے میں سنجیدہ ہو رہا ہے تو مثبت یقین دہانی جملے، مسکرانا اور سر ہلانا سب واضح طور پر یہ اندازہ لگانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ انٹرویو لینے والا کیا اپروو کرتا ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب وہ آپ کے رول کے بارے میں تفصیلات میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جاب اور کمپنی کے بارے میں آپ کی کیا فیلنگز ہیں۔ اگر وہ آپ کا رول جیسے جملے استعمال کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک اچھی علامت ہے کہ وہ آپ کو اس پوزیشن پر دیکھتے ہیں۔ 30 منٹ سے زیادہ کا انٹرویو ایک حقیقی پازیٹیوٹی ہے، اور اگر آپ کا انٹرویو لینے والا رابطے کی تفصیلات کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ واقعی اچھا ہے۔ دیگر نشانیوں میں دفتر دکھانا، ساتھیوں سے تعارف کروانا، اور اگر آپ کے ساتھ تنخواہ پر بات کی جائے۔ گڈ لک GRY کلکرز، ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کبھی بھی کسی اور ویڈیو سے محروم نہ ہوں۔